رحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز اچھی ہے، نماز اچھی ہے، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی حرمت پر۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، آواز نہیں آئی، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ پھر دھیان سے سنیں، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں اطلاع دی گئی کہ مکے سے دشمن حملہ کرنے کے لیے پھر آ رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں کہ ان کو روکنا مشکل۔ چنانچہ صحابہ سے مشورہ کیا تو یہ بات طے ہوئی کہ مدینے کے چاروں طرف ایک کھائی کھود دی جائے، تاکہ اس کھائی کے اندر کی طرف ہم رہیں، باہر کی طرف دشمن رک جائے۔ چنانچہ نشاندہی کر کے کھائی کی کھدائی شروع ہو گئی، جس کو جنگ خندق کہتے ہیں۔ اس واقعے کو بڑے دھیان سے سنیے گا، بس یہی واقعہ سنا کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، تاکہ جو مہمان علماء آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس دور دور سے، ان کی بات جو ہے آپ حضرات سن سکیں۔ تو خندق جب کھدائی ہو رہی تھی تو ان دنوں میں گرمی بہت تھی، اور ساتھ میں قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک کھجور دو دو تین تین صحابہ کو دی جاتی تھی کہ بھی اس کو بانٹ کے کھا لیا۔ تو چاروں طرف جب خندق تیار ہونے کے قریب آ گئی، دشمن بھی قریب آ رہا تھا، تو صحابہ نے اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایسی ہے جہاں پتھر ٹوٹ نہیں رہے، زمین میں بہت بڑی سلیب ہے پتھر کی، ایک وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود موقع پہ پہنچے۔ اندازہ لگائیے گا کہ دنیا کا افسر ہوتا، دنیا کا جنرل ہوتا، دنیا کا کوئی صدر ہوتا، تو پہلے جا کے ناراضگی کا اظہار کرتا کہ اتنے دن سے تم نے یہ کام نہیں کیا، تمہاری وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، یہاں سے دشمن اندر آ سکتا ہے، کچھ بھی کہتا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام موقع پہ پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ ایک بات آپ کو یہاں سمجھاتا چلوں، ماشاءاللہ میں ابھی مالدہ بھی گیا تھا بنگال۔ ایک بات آپ سب کو سمجھا دوں، جو مولوی ہیں وہ بھی سمجھ لیں، اور جو مولوی نہیں ہے وہ بھی سمجھ لیں۔
اللہ کے بعد روئے زمین پر کس کی ذات سب سے زیادہ معتبر ہے؟ کس کی ذات؟ محمد الرسول اللہ کی۔ کس کی بھائی؟ زور سے بولیے، کس کی؟ ہاں، کئی جاہل بحث کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا، کچھ کہتے ہیں اتنا تھا، کچھ کہتے ہیں اتنا تھا۔ جن کو استنجا پاک کرنا نہیں آتا وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہاں مفتی خالد صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بعد میں پکڑ لینا میرے جانے کے بعد۔ جنگ بدر کی رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیر کرنے کے لیے نکلے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ کوئی بات، جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں دھیان سے سن لو۔ چلتے چلتے نبی علیہ السلام ایک جگہ رکے، اپنی چھڑی زمین پہ لگائی، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں صبح کو ابو جہل نے گرنا ہے، اس کی گردن اتاری جائے۔ چند قدم اور آگے چلے، فرمایا یہاں پر امیہ ہے، ہلاک ہوگا صبح۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر ایک بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک رتبہ ہوتا ہے۔ ہماری بھی ایک اوقات ہے، ایک حیثیت ہے۔ تھانے دار ہوتا ہے نا، تھانے میں اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ اپنے دائرے سے باہر کچھ نہیں کر سکے۔ ضلع کا مالک ہوتا ہے نا، ڈی ایم، اس کا بھی ایک لکیر کھینچی ہوئی، اس کے دفتر میں نقشہ لگا ہوا ہے، وہ اس لکیر سے پرلی طرف کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ہی اس کی لکیر کے ادھر گیا ختم، اس کا کوئی حکم نہیں چلے۔ اسی طرح ملک کا چاہے صدر ہو، ہر ایک بندے کا ایک دائرہ ہو۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنے دائرے کا خیال رکھنا ہے۔ کس کا خیال رکھنا ہے بھائی؟ کہ ہمارا دائرہ کتنا ہے، کتنی ہماری اوقات ہے، کیا ہماری حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کیا ہے، نبی کی کیا اہمیت ہوتی ہے، نبی کا کیا رتبہ ہوتا ہے، وہ ایک نبی بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا عام بندہ نہیں بتا سکتا۔ اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام جب آئے تو تمام نبی جا چکے تھے، اس لیے اللہ نے یہ ذمہ کس کے لیے رکھا؟ اللہ نے یہ ذمہ خود اپنے اوپر لے لیا کہ ہم بتائیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا بلند کیا گیا۔ اب یہ ذمہ کس کے پاس چلا گیا جی؟ اللہ کے پاس۔ تو دنیا میں سارے کان کھول کے سن لو، مولوی ہو یا غیر مولوی، نبی علیہ السلام کی شان کو تولنے کی کوشش کرنا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دائرے کو باندھنے کی کوشش کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتانے کی کوشش کرنا کہ ان کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ بندہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا، کیونکہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نائب ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کوئی کائنات میں ہے تو صرف محمد الرسول اللہ۔ شیخ سعدی نے بہت کچھ لکھا تھا، پھاڑ دیا، پھر آخر ایک شعر لکھا اور فرماتے ہیں میرے دل کو تسلی ہوگی۔ کیا لکھا؟ فرماتے ہیں باز از خدا بزرگ توئی، القصہ مختصر۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے اب کہہ دیا ہے مجھے کہ سعدی، خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو بولو، خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد الرسول۔ یہ بنگالیوں کو اس لیے زیادہ سمجھا رہا ہوں، فتوے بہت زیادہ دیتے ہیں، میں ہو کے آیا ابھی وہاں بنگال میں، اس لیے یہ مسئلہ تمہیں سمجھایا۔ اس میں دیوبندی بریلوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر ان کی شان بیان ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ اس کی حدود نہیں بیان ہو سکتی، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پتھر نہیں ٹوٹ رہا، ہتھوڑا مجھے دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جب وہی ہتھوڑا آیا جس سے کئی دن سے اس کو توڑ رہے ہیں پتھر کو، ایک ہتھوڑا مارا، دائیں سے لے کے بائیں تک اس میں درار پیدا ہو گئی۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اللہ نے کیسر و کسرا کی چابیاں مجھے دے دی۔ کیا فرمایا بھائی؟ پھر دوسرا ہتھوڑا مارا تو اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرمایا اللہ نے فارس کی چابیاں بھی مجھے عطا فرمائی۔ اب پھر سمجھو، دوبارہ یہ قصہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، پھر سمجھاتا ہوں۔ گرمی ہے، قحط ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، دشمن سر پہ آ رہا ہے،
خندق کا یہ حصہ نہیں ٹوٹا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشانی کی حالت میں، اتنے برے حالات میں بھی جب اپنے صحابہ کے پاس پہنچتے ہیں تو ہتھوڑا مارنے کے بعد، درار پیدا ہونے کے بعد، پتھر ٹوٹنے کے بعد میرے نبی اپنی امت کو خوشخبری سناتے ہیں، ان کو ڈراتے نہیں. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ مطلب زندگی میں جب کبھی پریشانی آئے، زندگی میں کبھی دکھ آئے، زندگی میں کبھی مشکل آ جائے، یا کوئی رشتہ دار پریشان ہو، ساتھی پریشان ہو، دوست پریشان ہو، پڑوسی پریشان ہو، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کوئی یار پریشان ہے، کوئی پڑوس میں رہنے والے پریشان ہے، تو نبی علیہ السلام کی کیا سنت ہے کہ ہم پریشانی کے دنوں میں بھی لوگوں کو کیا سناتے ہیں جی؟ ارے بتاؤ نا، پریشانی کے دنوں میں بھی کیا سناتے ہیں؟ خوشخبری سناتے ہیں. کیا سناتے ہیں جی؟ اور بتاؤ کیا سناتے ہیں؟ یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی. جس طرح نماز کی سنتیں ہیں، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. دکھی دلوں کو حوصلہ دینا، روتے ہوئے کو ہنسا دینا، پریشان لوگوں کا ساتھ دینا، کسی پریشان کو جس کا نقصان ہو گیا اس کو کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پریشان نہ ہو، حالات تبدیل ہو جائیں گے. لوگوں کو ہمت افزائی کرنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بولو بھائی، آپ نے کبھی اس سنت پہ عمل کیا ہے؟ آپ الٹا کرتے ہیں. کسی بیمار کے پاس جاؤ گے نا، اوہو بہت زیادہ بیمار لگ رہے ہو، اس کا دل بیٹھ جاتا ہے. اسلام نے منع کیا اسلام نے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے سے. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. کسی کا کاروبار ڈوب گیا، کوئی دکھ میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، بھائی اس کو حوصلہ دو، ہم مسلمان ہیں. محمد رسول اللہ نے گرتے ہوئے کو اٹھا کے کندھے سے لگایا ہے، پریشان حال لوگوں کو اپنی چھاتی سے لگایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بدو جب مسلمان ہوا تو اس نے ایک چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا، فرمایا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، کیا میں آپ کی چھاتی سے لگ سکتا ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں، جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ ایمان والا، ایک دوسرے کا بھائی. اللہ نے ہمیں کائنات میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم صرف کھائیں، کمائیں، سوئیں اور اس کے بعد پھر صبح کو اٹھ کے بیل کی طرح کام کرنے لگے. ہمارا کام ہے لوگوں کو حوصلہ دینا، ہمارا کام ہے دکھی دلوں کے مرہم لگانا، ہمارا کام ہے نماز کے ذریعے بہترین انسان بننے کی کوشش کرنا، ہمارا کام ہے اچھائیوں کو آگے لے کے جانا، برائیوں کو کچلنا. اگر ہم اپنے اس مقصد میں نہیں آگے بڑھیں گے تو پھر مسلمان بننے کا کیا فائدہ؟ بس چھوٹی سی ایک گزارش، آپ نے اسلام کی فوٹو دیکھی؟ ارے اسلام دھرم کی فوٹو دیکھی؟ نہیں بنائی، نہیں کسی نے، دیکھو گے کیسے؟ لیکن آج کل ایک فوٹو آ رہی ہے اس کی، اپنے موبائل میں سیلفی کھینچ لو اور اپنی اس فوٹو کو آرام سے دیکھو. کیونکہ جو ہمارے ہندو سکھ دوست ہیں، غیر مسلم دوست ہیں، وہ اسلام کو کتابیں پڑھ کے نہیں جانتے، وہ اسلام کو قرآن پڑھ کے نہیں جانتے، مسجد میں جا کے نہیں جانتے، کیونکہ ان کا مذہب نہیں ہے. لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ عبد الرحمان ان کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ محمد شفیع ان کے یہاں دودھ ڈالنے جاتا ہے، کیونکہ محمد جنید ان کے ساتھ اسکول میں پڑھتا ہے. کیا سمجھے؟ کیونکہ کاشف بھائی اور وہ اکٹھے کارخانے میں کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اور محمد شفیع ایک دوسرے کے پڑوسی. اب یہ والی جو تصویر ہے نا، اس کو آج رات کو اطمینان سے دیکھنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تصویر ایسی ہے کہ اس کو دیکھنے والا بھی اس کی پیٹھ کے پیچھے یہ کہتا ہے کہ یار عبد الرحمان ایماندار ہے، بڑھیا بندہ ہے، اس نے کبھی بے ایمانی نہیں کی ہے جی، تو پھر آپ خوش ہو جائیے. اگر آپ کو اپنی تصویر دیکھو، دل تو جھوٹ نہیں بولتا ہے نا، ہم جھوٹ بول سکتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، دل تو ہم سے جھوٹ نہیں نا بولتا ہے.
اگر آپ کی تصویر آپ کا دل کہتا ہے کہ یار یہ تو ایک ٹھگ کی تصویر ہے، ایک بے ایمان کی تصویر ہے، ایک زناکار کی تصویر ہے، ایک چوری کرنے والے کی تصویر ہے، تو پھر فکر کا مقام ہے، پھر اس تصویر کو اچھا بنانا ہوگا۔ کیونکہ صرف مولوی اسلام کا آئینہ نہیں ہے، ہر ایک مسلمان اپنی جگہ پہ۔ جو ہمارے غیر مسلم دوست ہیں وہ مولویوں کو تھوڑی دیکھنے جاتے ہیں کیا کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ ان کا سمبند ہے۔ تو تصویر خوبصورت بنائیں گے دین کی نہیں انشاءاللہ؟ بنائیں گے انشاءاللہ؟ اچھی تصویر بنائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، جس کو دیکھ کے ہمارے غیر مسلم دوست یہ نہ کہیں کہ مسلمان بے ایمان ہوتے۔ ہمارے جو باپ دادا تھے، ہم سب جتنے بھی مسلمان بھارت میں ہیں، وہ اتنے ایماندار تھے کہ آج اگر ابھی کوئی پنچایت ہو جائے غیر مسلموں کے ساتھ ہماری، کوئی پراپرٹی کو لے کے، پیسوں کو لے کے، اور ہمارے والا بندہ جھوٹ بولنے لگے نا، تو غیر مسلم کیا کہتا ہے پتا ہے؟ کہتا ہے یار تو مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے، تو مسلمان ہو کے شراب پیتا ہے۔ یعنی ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے اتنا اچھی زندگی گزاری ہے کہ ان کا نام لے کے غیر مسلم ہم کو نصیحت کرتے کہ یار تم مسلمان ہو، تمہارے ہاں تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ جلسے میں آئے ہیں، کیا کچھ لے کے جائیں گے؟ اگر تو سبحان اللہ ساری رات ہوتی رہی اور کچھ لے کے نہیں گئے، نصیحت نہیں پکڑی، انسان بننے کی کوشش نہیں کی، تو پھر کوئی فائدہ ہونے والا۔ آپ کو قوت عمل سے اسلام کو قائم کرنا۔ آج پوری دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، پتہ آپ کو؟ ساری دنیا اسلام کے پیچھے، اسلام سب سے آگے۔ کیوں؟ پیسوں کی وجہ سے نہیں، تعداد کی وجہ سے نہیں، ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں۔ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے پورے یورپ میں سب سے آگے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ وہ جس سے معاملہ کر لیتے ہیں وہ سامنے والا 5-10 سال میں مجبور ہو جاتا ہے کہ ان سے زیادہ ایماندار آدمی دوسرا نہیں۔ تو آپ جب کسی سے ٹھگی مارنے لگے، بے ایمانی کرنے لگے، کسی غیر کی بیٹی کی طرف گندی آنکھ اٹھا کے دیکھنے لگے، تو ایک دفعہ ضرور سوچنا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالنی۔ نماز یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی طرح وضو کیا پڑھ کے آگے، وہ نماز کی ضرورتیں۔ نماز یہ ہے کہ نماز پڑھ کے آئے اور پھر سامنے کسی کی بیٹی کھڑی ہے، کسی کی بہن، کسی کی بہو، اس کی طرف زنا کے ارادے سے دیکھا تو پھر آپ ڈھونگ کر کے آئے، آپ نماز پڑھ کے، آپ نے ڈھونگ کیا ہے۔ جو عبادت برائیوں سے نہیں روکتی وہ عبادت نہیں ابھی ہوئی۔ جب عبادت برائیوں سے، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو میں کہا کرتا تھا کہ جی اگر نماز برائیوں سے نہ روکے تو کیا کریں؟ فرماتے تھے بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو، اس وقت تک پوری طاقت لگا کے اچھی طرح نماز کو پڑھو جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روکنے نہ لگے۔ تو نماز صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، نماز اس لیے کہ آپ گناہوں سے رکیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، یہ بڑی محنت کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا یہاں، ریت میں جب پہلے دن کام شروع کیا کچھ بھی نہیں تھا، ریت میں اس جنگل کے اندر بڑی ہی کشمکش کی حالت میں ان حضرات نے اس گلشن کی بنیاد رکھی، اور 20 سال لگ گئے، 1-2 دہائیاں گزر گئی ہیں، تب آج میں اور آپ ان بچوں کی دستار بندی کرنے کے قابل ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محنت کریں گے تو درخت کو پھل ضرور لگے۔ تو ان کی محنت کی بھی قدر کرنی ہے اور اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ دعا کیجیے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد